جی بالکل جی، ٹریفک پولیس پنجاب اب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور ٹریفک پولیس پنجاب ایکسیڈنٹ میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ کس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ لاہور سمیت پنجاب کے جو مختلف علاقے ہیں اور باقاعدہ طور پر جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو اے وی ایل ایس ہے، ان کو بھی اس لائزون میں لایا جائے گا اور ٹریفک پولیس پنجاب کا یہ ایسا اقدام ہوگا۔ اور جو ڈی اے جی ٹریفک پنجاب ہیں وقاص نذیر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے بھی ان کا کافی زیادہ تجربہ رہا ہے آئی جی آفس میں بھی، آئی ٹی کا، اور آج یہ ایک نئی چیز لے کے آ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن پر جانا چاہیے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو سر بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد جو ڈیٹا ہے جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے، ٹریفک فلو کے حوالے سے، گاڑیوں کی معلومات کے حوالے سے، اس سارے ڈیٹے کو اس حالت میں لانا کہ اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ سازی کی جا سکے، ڈیسیژن میکنگ کی جا سکے، اور ٹریفک کے انتظام کو مؤثر اور بہتر بنایا جا سکے۔ تو ڈیجیٹلائزیشن بنیادی طور پہ جو ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ شہادت موجود ہے مختلف سٹیٹسٹکس میں، مختلف ہمارے پاس فگرز کی صورت میں، اس کو اس صورت میں ہم لاتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ سازی کر سکیں۔ تو جہاں تک ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، ٹریفک ایکسیڈنٹ ظاہر ہے ان کی وجوہات ہیں، اور جب تک آپ ان کی وجوہات کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اسٹیٹسٹیکل انالیسس سے جو ڈیٹا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس کہاں ہو رہے ہیں، کس ٹائم میں ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ میں کون کون سی گاڑیاں انوالو ہیں، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی ریزن کیا ہوئی، میکینیکل فیلئر تھی یا ڈرائیور کی غفلت تھی یا سڑک کا ڈیزائن اس قسم کا ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم جو انٹرونشن کرتے ہیں وہ اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں سو دیٹ کہ ان وجوہات کو دور کیا جا سکے جن کی بنیاد کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس طرح ایکسیڈنٹ میں نمایاں کمی آتی ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیں جو کم عمر ڈرائیور ہیں، آپ کو پتہ 2 حادثات ہو چکے ہیں، ایک تو ڈیفینس میں ہوا تھا اور پچھلے دنوں پھر یہ ایک شدڑا والا تھا، تو اس حوالے سے اس روکنے کے لیے آپ بینگ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب بہتری لانے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ اس میں جو فوری طور پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کم عمر ڈرائیور ہیں ان کے والدین کو بھی ان کے اس جرم میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا، اور جو بھی کارروائی ہوگی، جو بھی ان کے جرم کی نوعیت ہوگی، وہ صرف ڈرائیور تک محدود نہیں ہوگی، وہ والدین جن کے نام یہ گاڑی ہے یا وہ عزیز رشتہ دار جو اس گاڑی کے اونر ہیں، انہوں نے اس بچے کو وہ گاڑی حوالے کی ہے جانتے ہوئے کہ یہ بچہ جو ہے اس قابل نہیں ہے، ان کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے۔ اور دوسرا ایک اور بھی ہم آپشن پہ کام کر رہے ہیں کہ کم عمر بچے جو ہیں اگر وہ کوئی گاڑی چلا رہے ہیں تو وہ گاڑی ہم امپاؤنڈ کر دیں اور اس کو ہم عدالت کے سامنے پیش کریں، تاکہ عدالت اس چیز کا جائزہ لے کے کہ اس غفلت کی جو ہے اس کو کس قدر سزا دی جائے، رادر دین کہ جی وہ صرف ایک جرمانہ لے کے اور جرمانے آپ پے کر کے اور ہنستے کھیلتے گھر چلا جائے۔ سو یہ 2 آسپیکٹ تو ہم فوری طور پہ جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی ڈرائیونگ سے ہونے والے حادثات جو ہیں ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ان ایریاز کو یا ان سکولوں کو یا ان آبادیوں کو ٹارگٹ کریں جہاں پہ یہ واقعات زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ہم اگریسولی اویئرنیس کیمپین چلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا بچہ کسی فیملی کی جان لے سکتا ہے تو کسی اور غفلت شار پیرنٹس کا بچہ جو ہے آپ کے بچے کی بھی جان لے سکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ جو ہے گھر سے موٹر سائیکل یا کار لے کے نکلتا ہے اور دوسرے کے بچوں کو کچل دیتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل آپ اپنے بچوں کے ساتھ نکلیں تو آپ کے اوپر اسی طرح کی کوئی اور گاڑی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کی مرتکب ہو۔ سو اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ عمومی طور پہ جو بچے ہیں یہ ایسی فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں جو افلوئنٹ بھی ہیں، جن کے پاس ایجوکیشن بھی ہے، ایکسپوئر بھی ہے، تو ان
تک اپنا پیغام مؤثر طور پہ پہنچانے کے لیے بھی ہم کیمپین شروع کر رہے ہیں سو دیٹ کہ اس کا ایٹ سورس بھی تدارک کیا جا سکے، اور اس کے باوجود اگر کوئی سڑک پہ آتا ہے تو پھر جو ہماری امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پھر اس کی ہیٹ فیل ہو، پھر یہ نہیں ہو کہ صرف وہ چالان لے کے چلے گئے ہیں۔ بالکل، یعنی کہ چلان کرنا مقصد نہیں، اصل ان کی جان کو بچانا مقصد ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیں مجھے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ٹریفک ہے، ایک تو جو یہ شمالی علاقہ میں چلے جائیں تو چنچی رکشوں پہ سریا لدا ہوا ہے، بڑا سامان لدا ہوا ہے، ٹرک ہو، شیز ہو، ڈالے ہو، یہ بڑا حادثات کا سبب بنتے ہیں، اور اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں؟ جو اس طرح کی ڈینجرس گاڑیاں ہیں، جو اپنے جو باڈی جن کی جو ہے باقاعدہ نہیں ہے، بے قاعدہ باڈیز والی گاڑیاں ہیں، یا جن کے اوپر اوور لوڈنگ ہے، سامان لدا ہوا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ چنچی رکشے پر یا ٹرالی پر ہے اور وہ پیچھے لٹک رہا ہے، جو حادثات کا موجب بنتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ان کے خلاف چالان ہو رہے ہیں، ایف آئی آرز ہو رہی ہیں۔ پچھلے 2 ماہ میں تقریباً 1 ارب روپے سے زائد کا جرمانہ کیا جا چکا ہے، 10,000 سے زیادہ گاڑیاں صرف لاہور میں امپاؤنڈ کی جا سکی ہیں۔ سو پیونیٹیو ایکشن چل رہا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس چیز کا بھی انالیسس کر رہے ہیں کہ اس کا سورس کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ دیکھیں، اور اس کے لیے ہم ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بڑا ایفیکٹولی کام کر رہے ہیں۔ اب لاہور ایک بڑا شہر ہے، لاہور میں تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے رہتے ہیں، 50 لاکھ کے قریب لوگ روزانہ لاہور میں باہر سے شہروں سے محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ ان سب کی جو ٹرانسپورٹ کی نیڈز ہیں، اگر فارمل سیکٹر سے پوری نہیں ہو رہی تو پھر انفارمل سیکٹر آ جائے گا، پھر چنچیز آ جائیں گے، پھر جو ہے شیزو ڈالے آ جائیں گے، امپرووائزڈ رکشے آ جائیں گے، اور ایسی وہیکلز آ جائیں گی جو کہ لمبے سفر کے لیے یا شہری علاقے میں سفر کے لیے موزوں نہیں ہیں، اور وہ حادثات کا بھی باعث بنیں گی اور ٹریفک کو سلو ڈاؤن بھی کریں گی۔ تو جو ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں دوست ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم اس مسئلے کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی تجاویز وہاں پہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا ویو ہے۔ اور لیکن انفورسمنٹ اینڈ پہ ہم اس چیز کو بھی انشور کر رہے ہیں کہ اس طرح کی گاڑی جس کی قانون اجازت نہیں دیتا وہ سڑک پر نہ آئے۔ سر، آخری کویسچن یہ بتا دیں، ہیلمٹ کے حوالے سے پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن تو جاری ہے، مزید اس حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ دوسرا، تجاوزات کے حوالے سے بھی بتائیں کہ وہ بھی ٹریفک میں خلل ڈالنے کے لیے ان کا بھی بڑا کردار ہے، اور تجاوزات کے حوالے سے بھی کیا آپ انتظامات؟ ہیلمٹ کے حوالے سے جی، ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کافی سخت ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اور اسپیشلی موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ جو ٹریفک حادثات ہیں ان میں زخمی ہونے والوں کی تعداد میں ایک سگنیفیکنٹ کمی آئی ہے۔ لیکن اس میں جو ہمارے پاس ابھی دوسرا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ موٹر سائیکل کے اوپر 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا 3 بھی بسا اوقات بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر دونوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو شاید ڈرائیور تو ایکسیڈنٹ سے بچ جائے، لیکن جو پلین رائڈنگ والا بندہ ہے، جو پیچھے بیٹھا ہوا بندہ یا خاتون ہے، اس کو چوٹ لگنے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم نیکسٹ لیول پہ جا کے اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ قانون کا جو تقاضا ہے کہ موٹر سائیکل سواری کرنے والے دونوں لوگ جو ہیں وہ ہیلمٹ پہنیں، سو دیٹ دونوں جو ہے محفوظ رہیں، اس کے اوپر بھی ہم فوکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک پولیس کے سپاہی کو یا کانسٹیبل کو دیکھ کے لوگ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں اور تھوڑا آگے جا کے اتار لیتے ہیں، تو یہ بھی لوگوں کو باور کرانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم میڈیا کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس کو بار بار وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ یہ ان کی اپنی جان کا مسئلہ ہے۔ باقی سب کے لیے شاید صرف یہ سٹیٹسٹکس ہوں کہ لاہور میں آج 10 حادثے ہوئے، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ ان 10 میں سے ایک ہیں تو آپ کے پورے خاندان کی زندگی، آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ ٹریفک پولیس کے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تجاوزات بڑی کمپلیکیٹڈ سی ایک چیز ہے جو کہ ہمارے بازاروں کی اکانومی سے بھی جڑی ہوئی ہے، اس کے لیے مختلف ایجنسیز بھی ہیں، ہماری جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بھی
اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کام کرتا رہتا ہے، ٹریفک پولیس بھی اس پہ کام کرتی ہے، اور اب پیرا کی فورس بھی جو ہے وہ آ رہی ہے اور وہ بھی اس پہ کام کریں گے. تو ٹریفک پولیس کا تو بنیادی نقطہ نظر یا ان کا بنیادی جو گول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سڑکیں کھلی رہیں اور اس کے اوپر کنجیشن نہ ہو. لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ مختلف محکمے کام کر رہے ہیں، اور جوں ہماری اکانومی فارملائز ہوتی جائے گی کہ وہ ریڑھی والا یا وہ جو رکشے والا جو وہاں پہ کھڑا ہو کے سواری کا انتظار کر رہا ہے یا گاہک کا انتظار کر رہا ہے، جوں اس کو متبادل جگہیں ملتی جائیں گی تو وہ آہستہ آہستہ وہاں شفٹ ہوتے جائیں گے، اور ہماری سڑکیں اور ہمارے شہر جو ہے ایک ماڈرن شہر والی صورتحال اختیار کر لیں گے. لاسٹ پہ شہریوں کے لیے کیا میسج ہوگا کہ ٹریفک قوانین کو فالو کریں، ہیلمٹ پہنیں، کم عمر ڈرائیور جو ہیں ان کو باہر نہ بھیجیں، ذرا میسج شہریوں؟ جی، مجھے شہریوں سے یہی کہنا ہے کہ ٹریفک کے قوانین جو ہے ان کی اپنی سلامتی اور اپنی سہولت کے لیے ہیں. اگر آپ کی یا آپ کے کسی دوست کی غفلت سے کسی کی جان چلی جاتی ہے ٹریفک کے حادثے میں، یا ٹریفک کنجیشن ہو جاتی ہے اور لوگ گھنٹوں سڑک کے اوپر پھنسے رہتے ہیں بیکاز آپ نے گاڑی غلط پارک کر دی تھی، یا آپ سڑک کے اوپر گاڑی روک کے کوئی خرید و فروخت کرنے لگ گئے ہیں، تو اس کا نقصان آپ کو ہے. آج آپ گیونگ اینڈ پہ ہیں، کل ہو سکتا ہے آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہو. تو ٹریفک کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ آپ کی سہولت اور سلامتی کو یقینی بناتے ہیں. ٹریفک کی قوانین پر عمل کر کے آپ اپنے لیے اور اپنے جو ساتھی شہری ہیں ان کے لیے آسانیاں اور سہولت پیدا کریں. تھینک یو. بہت شکریہ ڈی اے جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر صاحب جی. بالکل جی، انہوں نے بڑا اچھا میسج دیا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں اور اپنی جان کی تو حفاظت کرنی ہے، ساتھ دوسروں کو بھی اس حادثے سے بچانے کی کوشش کریں اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں.